وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ یہ سورۃ النحل کی 68 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں بانٹ ڈالی کہ تو پہاڑ میں اور درخت میں اور لوگ بیل چڑھانے کے لیے جو چھتری بناتے ہیں، ٹٹیاں، مانڈوے، اونچی جگہ، ان میں اپنا گھر بنا۔ ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون۔ پھر تو ہر قسم کے پھلوں میں سے کھا، یعنی جہاں پھلوں تک آسانی سے پہنچ سکے۔ پھر جو راستے تیرے رب نے تیرے لیے آسان یا صاف بنا دیے ہیں تو اس پر چل۔ اس طرح ان مکھیوں کے پیٹوں سے وہ پینے کی چیز یعنی شہد نکلتی ہے جس کے رنگ الگ الگ ہوتے ہیں۔ الگ الگ رنگ والی پینے کی چیز یعنی شہد نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے بڑی شفا ہے۔ یقینی بات ہے کہ جو لوگ سوچتے سمجھتے ہیں ان کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔ اس آیت کے اندر شہد کی مکھی کی بات بیان کی گئی۔ شہد کی مکھی اللہ تعالیٰ کی بڑی عجیب قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تو پہاڑوں میں اپنا چھتا، گھر، مدپوڑا بنا لے اور درختوں میں بھی بنا لے، اور لوگوں جو عمارت بناتے ہیں ان میں بھی تو چھتا لگا لے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ شہد کی مکھی پہاڑوں پر بھی اپنا گھر، چھتا بناتی ہے، اسی طریقے سے درختوں کے اوپر بھی اپنا چھتا اور جو ہے مدپوڑا بناتی ہے، اور اونچی اونچی عمارت کے اوپر بھی وہ چھتا بناتی ہے۔ پھر اللہ نے اس کو یہ بھی سکھلایا کہ ہر قسم کے مختلف پھلوں سے جو تجھ کو مرغوب ہو، پسند ہو، چوس کے تو اپنے چھتے مدپوڑے کی طرف واپس آنے کے لیے اپنے رب کے راستوں میں چل۔ جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے یاد رکھنا بھی آسان کیا ہے، چلنا بھی آسان کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دور دور مکھی جائے گی، راستہ نہیں بھولے گی، اور اپنے چھتے اور مدپوڑے پر واپس آئے گی۔ اس مکھی کے پیٹ میں سے شہد نکلتا ہے جس کا رنگ الگ الگ ہوتا ہے۔ شہد کے اندر بہت سی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی، اللہ تعالیٰ کے نعمت دینے والا ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ جو لوگ سوچنے کا کام کرے ان کے لیے بہت بڑی دلیل ہے۔ دیکھیے آیت کے اوپر غور کرو۔ اوحا، وحی، یا وحی سے قرآن والی وحی مراد نہیں ہے، بلکہ کوئی بولنے والا سامنے والے کو کوئی خاص بات چھپے چھپے
اس طریقے سے سمجھا دیوے کہ دوسرا آدمی اس بات کو نہ سمجھ سکے، اس کو وحی کہا جاتا ہے۔ جب یہ وحی ایک جانور شہد کی مکھی کی طرف متوجہ ہوئی تو شہد کی مکھی کو کیسا قیمتی بنا دیا، اور قرآن جیسے وحی جب انسان کی طرف آئی تو انسان کو دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر بہت بڑی ترقی نصیب ہوئی، اور یہ انسان کہاں سے کہاں تک قرآن کی وحی کے ذریعے سے پہنچ گیا۔ اب تھوڑی سی بات شہد کی مکھی کی اس آیت کی روشنی میں اور تفسیروں کی روشنی میں سمجھ لو کیسی اللہ کی قدرت ہے۔ شہد کی مکھی میں اللہ نے عقل رکھی ہے، سمجھداری رکھی ہے، تدبیر سسٹم بہت اچھی رکھی ہے۔ جانوروں کے اندر یہ بہت اچھا سسٹم اور تدبیر اللہ نے اس کو سکھائی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمام جانوروں کے مقابلے میں شہد کی مکھی سے جب خطاب فرمایا تو ایک خاص الگ انداز میں خطاب فرمایا، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تو یہ شہد کی مکھی عقل والی ہے، سوجھ بوجھ والی ہے، سمجھ والی ہے۔ شہد کی جو مکھیاں ہوتی ہے سینکڑوں ہزاروں، اس میں ایک بڑی مکھی ہوتی ہے جو تمام مکھیوں کی کوئین اور رانی ہوتی ہے۔ اس کوئین اور رانی نے تمام کام مکھیوں کی جماعت بنا کر کے تقسیم کر دیے ہیں، بانٹ دیے ہیں۔ یہ جو کوئین ہوتی ہے، رانی مکھی ہوتی ہے، وہ سائز کے اندر دوسری مکھی سے بڑی ہوتی ہے، اور 3 ہفتوں میں یعنی تقریباً 21 دن کے اندر 6000 سے لے کر 12000 تک انڈے دیتی ہے۔ اور یہ بڑی رانی نے دوسری مکھیوں کو الگ الگ کاموں کے اوپر تقسیم کر دیا ہے۔ ایک جماعت شہد کی مکھیوں کی دربانی سیکیورٹی کا کام کرتی ہے، تاکہ جو ان کی ٹیم ہے، شہد کی مکھیوں کی جو جماعت ہے، اس کے علاوہ کوئی باہر کا کیڑا مکوڑا جانور وہاں پر اندر داخل نہ ہو جاوے۔ ایک جماعت شہد کی مکھیوں کی ایسی ہے جو انڈوں کی حفاظت کرتی ہے۔ شہد کی مکھیوں کی ایک جماعت ہے جو چھوٹے بچے شہد کے مکھی کے انڈے میں سے جو بچے نکلتے ہیں اس کو تربیت کرنا، اس کو بڑا کرنے کا کام کرتی ہے۔ بعض شہد کی مکھیاں معمار یعنی کڑیا کام، کنسٹرکشن کا کام کرتی ہے، انجینئرنگ کا کام کرتی ہے۔ اور شہد کی مکھی کا جو گھر ہے مدپوڑا، اس کے اندر جو چھتے میں کھانے ہوتے ہیں، سوراخ ہوتے ہیں، وہ ایک مدپوڑے میں، ایک چھتے میں 20,000 سے لے کر 30,000 تک ہوتے ہیں۔ بعض شہد کی مکھی یعنی ایک جماعت ایسی ہے جس کا کام موم یعنی میڑ جمع کرنا ہے، مدپوڑا چھتا بنانے کے لیے رو مٹیریل جمع کرنا ہے۔ وہ درختوں کے اوپر، خاص طور پر گنے کے اوپر سفید رنگ کا ایک پاؤڈر جیسا قدرتی طور پر جمتا ہے، تو شہد کی مکھیوں کی ایک جماعت وہ سفید پاؤڈر جیسا جو درخت پر گنے کے اوپر ہوتا ہے اس کو لے جاتی ہے، اور لے جا کر کے شہد کی مکھیوں کی جو جماعت معمار کا کام کرتی ہے، کڑیا کام کرتی ہے، تعمیری کام کرتی ہے، ان کو وہ پہنچاتی ہے۔ اور پھر وہ معمار کڑیا کام کرنے والی شہد کی مکھیاں اس کے اندر سے
شہد کا چھتا بناتی ہے، مد پوڑا بناتی ہے، میڑ بناتی ہے۔ شہد کی مکھیوں کی ایک جماعت ہے جس کا کام ہے پھولوں کو چوسنا، پھلوں کو چوسنا، پھر وہ پھل اور پھول کو چوس کر اپنے پیٹ میں اتارتی ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالی پھل پھول کے رس کو شہد میں بدل دیتے ہیں۔ اب یہ شہد خود مکھی بھی کھاتی ہے، مکھی کے انڈوں میں سے جو بچے نکلتے ہیں وہ بھی کھاتی ہے، اور انسان بھی کھاتے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے! تو شہد کی مکھیوں کی جو رانی ہوتی ہے وہ رانی ہی انڈے دیتی ہے، پھر اس انڈے میں سے چھوٹی چھوٹی مکھیاں بچوں کی شکل میں رہتی ہے، اور ان کی حکومت، ان کی سرکار کا نظام اور سسٹم اتنا مضبوط ہے کہ جو کوئین اور رانی ہوتی ہے اس کے حکم کو تمام مکھیاں دل و جان سے مان لیتی ہے۔ اگر کوئی مکھی گندی جگہ پر بیٹھ جاوے، گندگی لے آوے، تو چھتا اور مد پوڑے کے جو دربان ہیں، سیکیورٹی گارڈ مکھیاں ہیں، وہ اس کو باہر روک لیتی ہے اور کوئین آ کر کے اس کو قتل کر دیتی ہے۔ اسی لیے آپ کو روزانہ دیکھنے کو ملے گا کہ جہاں چھتا ہوتا ہے، مد پوڑا ہوتا ہے، وہاں 8، 10، 3، 4 مکھیاں مری ہوئی ملتی ہے۔ تو اندازہ ایسا ہے کہ جو شہد کی مکھیاں گندگی پر بیٹھ جاوے اور گندگی لاوے، اس کو وہ ملکہ قتل کر ڈالتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو گھر بنانے کی ٹیکنیک بھی کتنی اچھی سکھائی ہے۔ اب گھر، گھونسلہ، اپنے رہنے کی جگہ ہر جانور بناتا ہے، لیکن شہد کی مکھیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص نظام اور سسٹم بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ شہد بنانے سے پہلے ایک سیکیور جگہ میں، محفوظ جگہ میں، حفاظت والی جگہ میں گھر بناؤ، مد پوڑا بناؤ۔ اور گھر کیسا بنانے کا کہ جس کے اندر گھر کی سائز 6 کونے والی ہوگی، جس کو اردو میں مسدس کہتے ہیں، گجراتی میں ششٹکوণ، 6 کونے والا اس کا گھر ہوتا ہے۔ اس میں 6 کونے، 6 کونے ہوتے ہیں، اور ہر سوراخ، ہر گھر، ہر کانا شہد کا، مد پوڑے کا، چھتے کا، اگر اس کو ناپو تو ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان کہ یہ شہد کے چھتے کے اندر جو سوراخ ہے وہ مسدس یعنی 6 کونے والے ہوتے ہیں، اس لیے کہ اگر وہ مربع، اسکوائر 4 کونے والے ہوتے، مخمس 5 کونے والے ہوتے تو بعض کونے اور کھونے بیکار رہ جاتے، کچھ جگہ فالتو ہو جاتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ٹیکنیک سکھائی کہ وہ 6 کونے والا گھر بناوے۔ پھر مد پوڑا شہد کا چھتا بنانے کے لیے اللہ نے ان کو فرمایا کہ اونچی جگہ پر ہونا چاہیے، چونکہ اونچی جگہ پر ہوگا تو شہد کو تازہ، فریش ہوا ملے گی، صاف ستھری ہوا ملے گی، اور صاف ستھری ہوا ملے گی تو شہد بہت اچھا بنے گا، گندی ہوا سے حفاظت ہوگی، اور چھتا اونچے ہوگا تو کوئی توڑے گا نہیں، پھوڑے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیسی بات جو ہے اس کو سکھائی۔ پھر فرمایا کہ شہد کی مکھی باغیچوں میں جاتی ہے، باڑیوں میں جاتی ہے، اور اپنی پسند اور چوائس کے مطابق پھل پھول سے رس چوستی ہے۔ جن پھلوں تک، جن پھولوں تک آسانی سے وہ پہنچ سکے وہاں جاتی ہے، اور جا کر کے جو ہے رس، اس کا جوس چوس کر کے لاتی ہے۔
اور دیکھو جس علاقے کے اندر جون سے پھول اور پھل زیادہ ہوتے ہیں تو اس علاقے کے اندر جو شہد بنتا ہے تو اس کا اثر شہد کے اوپر آتا ہے. جس علاقے کے اندر زعفران کی کھیتی ہوتی ہے، کیسر سیفران کی کھیتی ہوتی ہے، اس علاقے کے اندر جو شہد بنتا ہے اس کے اندر سیفران زعفران کی خوشبو آتی ہے. جس علاقے کے اندر ادرک کی کھیتی زیادہ ہوتی ہے تو اس کے اندر تھوڑا سا ادرک کا شہد میں اثر آتا ہے. اگر شہد کا چھتا نیم لیمڑے کے درخت کے اوپر بیٹھتا ہے تو اس شہد کے اندر ہلکا سا کڑوا پن آتا ہے مٹھاس کے ساتھ، اور وہ ہیلتھ اور تندرستی کے لیے بہت اچھا سمجھا جاتا ہے. اب یہ شہد کی مکھی پھل پھول کا رس چوسنے کے لیے دور دور جاتی ہے اور پھر واپس اپنے چھتے کے اوپر آسانی سے پہنچ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس کے دماغ کے اندر ایک ایسی سمجھداری رکھی ہے، قدرتی ایسی چیز رکھی ہوئی ہے کہ کھلی ہوا میں اس کے لیے اپنے چھتے پر اپنے گھر پر واپس آنا مشکل نہیں ہوتا ہے. وہ دور دور جاتی ہے، راستہ بھولتی نہیں ہے، بھٹکتی نہیں ہے اور اطمینان سے گھر واپس پہنچ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے لیے کھلی ہوا کے اندر قدرتی راستے بنا دیے ہیں. اگر زمین کے اوپر چلنا ہوتا تو راستے بھٹکنے کا خطرہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلی ہوا کے اندر ایسا راستہ سمجھا دیا کہ وہ سکون اور چین کے ساتھ اپنے گھر کے اوپر پہنچ سکے. ایک ہمارے تعلق والے تھے، انتقال کر گئے، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرماوے. وہ ایک ایئر لائن کے مینیجر تھے. جب ہمارا پہلا حج کا سفر ہوا تو جدہ ایئرپورٹ کے اوپر وہ استقبال کے لیے آئے. وہاں اس وقت جدہ میں ان کی ڈیوٹی تھی. ہمارے حضرت شیخ مفتی احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت کی بڑی بہن اور حضرت کے بڑے صاحبزادے بھائی مفتی اسعد صاحب کے ساتھ ہم لوگ جدہ ایئرپورٹ پہنچے. تو وہ چونکہ ایئر لائن کے مینیجر تھے تو وہ ہمارے استقبال کے لیے آئے. پھر انہوں نے شاندار دعوت کی جدہ ایئرپورٹ پر. اس درمیان انہوں نے ایک عجیب بات سنائی کہ شہد کی مکھی کے دماغ کے اندر، حالانکہ چھوٹی سی مکھی، اس کا دماغ بھی چھوٹا سا، اس میں اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر ایک ایسی چیز رکھی ہے کہ یہ شہد کی مکھی دور دور جاتی ہے کھلی ہوا میں، لیکن پھر اطمینان سے اپنے گھر پر، اپنے چھتے پر، اپنے مد پوڑے پر پہنچ جاتی ہے. کھلی ہوا کے اندر اس کو اپنا راستہ آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے. کہا کہ اسی شہد کی مکھی کے دماغ میں اللہ نے جو قدرتی طور پر کھلی ہوا میں راستہ پہچاننے کی صلاحیت رکھی ہے، اسی پر ریسرچ کر کے سائنٹسٹ لوگوں نے، ویگنانک لوگوں نے ایروپلین کے لیے ایک راستہ بنانے والی مشین ایجاد کی ہے، اسی شہد کی مکھی کے دماغ کے اوپر تحقیق کر کے. کہ یہ ایروپلین کھلی ہوا میں چلتے ہیں اور اطمینان سے جس شہر میں جانا ہو وہاں پر پہنچ جاتے ہیں. کہ اس کے لیے ایک سسٹم ہے، ایک مشین ہے، اور وہ مشین شہد کی مکھی کے دماغ کے اوپر ریسرچ کر کے بنا دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی مکھی، کمزور مکھی کے دماغ کے اندر کیسی کیسی قوت رکھ دی، وہ بغیر روک ٹوک کے آسانی سے اپنے گھر کے اوپر پہنچ جاتی ہے. اب اس مکھی کے پیٹ کے اندر سے شہد نکلتا ہے، اس میں شفا ہے. شہد کا رنگ الگ الگ طرح کا ہوتا ہے. اب شہد کا رنگ جو الگ ہوگا تو وہ خوراک کے اعتبار سے، یعنی وہ مکھی جیسی جیسی چیزوں کا رس چوس کے لاتی ہے اس کا اثر شہد کے اوپر پڑتا ہے.
جہاں ہرے ہرے سیب، گرین سفرجن، گرین ایپل ہوتے ہیں، اس علاقے کے اندر جو شہد اور ہنی ہوتا ہے اس کا کلر تھوڑا گرین ہوا کرتا ہے. تو شہد کی مکھی جیسے پھلوں کو پھولوں کو چوس کے لائے گی، اس کا اثر شہد کے ہنی کے رنگ پر پڑے گا. اسی طرح سیزن اور موسم کا بھی اثر پڑتا ہے. تو اللہ کی قدرت دیکھو، شہد کی مکھی زہریلا جانور ہے، لیکن یہ زہریلا جانور اگر کاٹ لیوے تو آدمی کو زہر چڑھ جاتا ہے، بعض مرتبہ آدمی مر جاتا ہے. لیکن یہ زہریلے جانور میں سے اللہ تعالیٰ شفا والی چیز شہد کو نکالتے ہیں. کیسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت، کیسی اللہ کی قدرت. یہاں ایک ساتھ 3 اللہ کی بڑی بڑی قدرت بیان کی گئی. جانور کے پیٹ میں سے دودھ اللہ نے نکالا، دودھ کے اندر گوبر کی بدبو نہیں، خون کا رنگ نہیں، صاف ستھرا بہترین دودھ اللہ نے دیا. اور انگور اور کھجور جیسی چیز میں سے اللہ نے پاکیزہ روزی عطا فرمائی، اور شہد کی مکھی میں سے شہد اللہ نے عطا فرمایا. اور قرآن کی برکت سے جاہلوں کی اولاد عالم بن گئی، راستے سے بھٹکے ہوئے صحابہ لوگوں کے رہبر اور رہنما بن گئے. کیسی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، ذرا غور کرو. اب شہر کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، بہت سی بیماریوں میں شفا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیماری میں شہد کو شفا کے لیے استعمال کرنے کے لیے فرمایا. ایک بڑی شفا اللہ تعالیٰ نے شہد میں رکھی ہے. اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے ہوتے ہیں جن کا یقین بہت مضبوط ہوتا ہے، وہ ہر بیماری کا علاج شہد سے کرتے ہیں. کبھی اس میں کوئی اور چیز ملا دی، لیکن شہد ہی سے وہ لوگ علاج کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی اپنی قدرت دیکھو. اللہ تعالیٰ انسان کو دعوت دیتے ہیں کہ انسان تو اللہ کی قدرت میں غور کر، اللہ کی قدرت میں دھیان دے، اور ایک اللہ پر ایمان لے آ، اور ایک اللہ کی بندگی اور اطاعت کرنے والا بن جا. ابھی اس آیت کی روشنی میں چند اہم باتیں سمجھو. پہلی بات سمجھو، اللہ تعالیٰ نے انسان کے علاوہ جانوروں کے اندر بھی عقل سمجھ رکھی ہے، لیکن انسان کی عقل سمجھ سب سے زیادہ ہے. اسی لیے تو اس کو شریعت کے احکام کا، مسئلے مسائل کا اللہ نے پابند بنایا. جب یہ عقل چلی جاتی ہے، گانڈا بن جاتا ہے، پاگل بن جاتا ہے، تو شریعت کے احکام بھی معاف ہو جاتے ہیں. نمبر 2، حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایذا اور تکلیف دینے والے جانور اور مکھی، کیڑے مکوڑے سب جہنم میں جائیں گے. جو جہنم کے اندر جہنمی لوگوں کو سزا دیں گے، لیکن شہد کی مکھی جہنم کے اندر نہیں جائے گی. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کی مکھی کو مارنے سے منع فرمایا. شہد کی مکھی میں سے جو شہد اور ہنی نکلتا ہے، اب وہ اس کی لعاب ہے، اس کے منہ میں سے نکلتا ہے، یا اس کے ٹوائلٹ کی جگہ سے، پاخانے کی جگہ سے نکلتا ہے، یہ معلوم نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اثر ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شہد جو نکلتا ہے یہ شہد کی مکھی کا پاخانہ ہے، اس کی پاخانے کی جگہ سے نکلی ہوئی چیز ہے، اس کا فضلہ ہے. اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بیماریاں بھی رکھی تو شفا بھی رکھی. شفا بھی رکھی ہے، بیماریاں ہیں تو آدمی کو بیماری لگے تو آدمی کو علاج کرانا چاہیے. علاج کرانا بھی ثابت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کرانے کے لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری پیدا کی اس کے لیے دوا بھی پیدا فرمائی ہے. بس ایک بیماری ہے بوڑھاپا، گھڑپن، اس کی کوئی دوا نہیں ہے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی میں اپنی عجیب و غریب قدرت رکھی ہے.
اس قدرت کو دیکھ کر کے انسان ایک اللہ پر ایمان لانے والا بن جاوے. واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا ان اللہ علیم قدیر. اور اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا، پھر وہ اللہ تعالیٰ تمہاری روح قبض کرتے ہیں، اور تم میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو عمر کے ناکارہ دور تک پہنچا دیے جاتے ہیں، جس دور میں پہنچ کر یہ ہوتا ہے کہ بہت کچھ جاننے کے بعد بھی انسان بالکل انجانے ہو جاتا ہے. یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، بڑی قدرت والے ہیں. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو. اللہ نے ہم کو اولاً پیدا کیا، پھر جب عمر پوری ہو جائے گی تو موت آ جائے گی. بعض انسان لمبی عمر پاتے ہیں اور بوڑھے اور کمزور ہو جاتے ہیں، اور عقل بھی کمزور ہو جاتی ہے. پہلے بہت کچھ جانتے تھے، پھر انجان ہو جاتے ہیں، اپنی اولاد تک کو آدمی بھول جاتے ہیں. تو انسان کو اپنی زندگی پر بھی غور کرنے کی اللہ نے دعوت دی کہ اگر تو تیری زندگی پر غور کرے گا تو بھی اللہ کی قدرت کو سمجھ لے گا کہ انسان کچھ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا. جتنی عمر پوری ہوئے اس کی پورے ہونے کے بعد موت آ جائے گی. بہت سے انسان بچپن میں انتقال کر جاتے ہیں، بعض جوانی میں انتقال کرتے ہیں، بعض جو ہے ادھیڑ عمر میں انتقال کرتے ہیں، بعض بوڑھاپے میں انتقال کرتے ہیں. بعضوں کا بوڑھاپا ایسا ہوتا ہے بالکل بدن کمزور ہو جاتا ہے، عقل بھی ختم ہو جاتی ہے، عقل بھی سٹھیا جاتی ہے، اور ہوش و حواس بھی باقی نہیں رہتے ہیں. کبھی 80 سال کی عمر میں، کبھی 75 سال کی عمر میں، کبھی 90 سال کی عمر میں. اور ایسا آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے کہ بدن تو کمزور ہو گیا، عقل بھی چلی گئی، جو چیز جانتا تھا وہ بھی بھول گیا، جو یاد ہے وہ بھی بھول گیا، اور بالکل بچے کی طرح ہو جاتا ہے. البتہ جو لوگ قرآن شریف پڑھتے پڑھاتے ہیں، شریعت اور دین پڑھتے پڑھاتے ہیں، ان لوگوں کی عقل اللہ سبحانہ و تعالی سلامت اور باقی رکھتے ہیں. یہ قرآن اور دین کی برکت ہوا کرتی ہے، اور اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والے اور بڑے قدرت والے ہیں. ایسی عظیم اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. تو اس آیت کے اندر اللہ کی قدرت ہم کو بیان کی گئی کہ انسان تو اللہ کی قدرت پر غور کر، اور جو ہے ایک اللہ پر تو ایمان لانے والا پکا بندہ بن جا. اللہ پر ایمان لا کر اللہ کی بندگی کرنے والا بن جا.